جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام۔ تو تابش دہلوی تیسری اور آخری قسط۔ تیسری اور آخری قسط۔ جی صاحب تابش صاحب پر لکھے گئے ایک مضمون کا عنوان ہے رفتید ولے نہ از دل ماں، اچھا، یعنی چلے تو گئے چلے گئے ہمارے لیکن دل دل سے نہیں گئے۔ اس میں امیم اختر ان دنوں کو یاد کرتے ہیں جب 50 کی دہائی کا دور تھا، ریڈیو کے بلیٹن کے آغاز میں انہوں نے سنا، امیم اختر نے، یہ ریڈیو پاکستان ہے، اب آپ مسعود تابش سے خبریں سنیے۔ بلا شبہ یہ ریڈیو پاکستان کے نیوز سیکشن کا سنہری دور تھا جس میں شکیل احمد، انور، بہزاد اور مسعود تابش کی حکمرانی تھی۔ ایک جسارت ہم کریں گے کہ اس میں ایک نام شمیم اختر صاحبہ کا بھی شامل کر لیں۔ صاحب کا؟ صاحبہ، اچھا ہاں، وحدہ نسیم صاحبہ کی بہن تھی۔ اچھا 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 اچھا، یہ بھی خبریں پڑھتی تھی۔ جی 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 میں سمجھ گیا۔ ہاں، یہ تینوں حضرات، بلکہ ان کو ملا لو چاروں حضرات اپنے شعبے کے بےتاج بادشاہ تھے اور اس فن میں ید طولہ رکھتے تھے۔ شمیم اجاز صاحبہ غالباً ریڈیو پاکستان کے 65 کی جنگ میں مشہور ہوئی تھی، کسی کی شہادت کی خبر جو تھی ان کے اپنے کسی عزیز کی تھی، ہاں، جو خبروں میں پڑھی تھی انہوں نے، ہاں، شاید گلوگیر ہو گئی تھی۔ جی جی ہاں۔ زبان کی ادائیگی میں مکمل عبور، خبروں کی اہمیت کا ادراک اور ایک نشریاتی اسرار و رموز کی مکمل آگہی کی مدد سے خبریں سامنے تک پہنچائیں ان لوگوں نے۔ کئی سال کا عرصہ گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ریڈیو کے منصور نیوز کاسٹر جناب مسعود تابش در حقیقت اردو کے شاعر، مشہور شاعر تابش دہلوی صاحب ہیں۔ اچھا، ان کا یہ شعر ہے، چھوٹی پڑتی ہے انا کی چادر، پاؤں ڈھکتا ہوں تو سر کھلتا ہے۔ چھوٹی پڑتی ہے انا کی چادر، پاؤں ڈھکتا ہوں تو سر کھلتا ہے۔ اسی قسط نوا جو کلیات ان کی شائع ہوئی ہے، اس میں مشہور شاعر، ڈرامہ نگار اور تنقید نگار سلیم احمد فرماتے ہیں کہ تابش کی شاعری ہی نہیں، جذباتی شاعری نہیں، ان معنوں میں فکری بھی نہیں کہ وہ بڑے خیالات پیش کرتے ہیں، لیکن جو لوگ شاعری کا ذوق رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ موجودہ دور کی جذباتی اور خیال پرستی سے الگ تابش دہلوی کی شاعری میں ایک ایسا عنصر موجود ہے جس سے اچھی شاعری کو ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ اسی کلیات میں مشفق خواجہ، مشہور محقق، وہ لکھتے ہیں کہ تابش دہلوی بڑی پہلودار شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ عہد حاضر کے نہ صرف بہت بڑے غزل گو ہیں بلکہ اردو کی زبان کے مزاج شناس کی حیثیت سے بھی ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ انہیں زبان و بیان میں جو قدرت ہے اس کی مثال دی جا سکتی ہے، وہ اگر دی جا سکتی ہے تو انہی کی ذات سے دی جاتی ہے۔ اچھا، نثر نگاری خصوصاً یاد نگاری میں بھی انہیں منفرد مقام حاصل ہے۔ میرے لیے تو وہ روشنی کے مینار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 40-50 برسوں میں مجھے ان سے نیاز مندی کا شرف حاصل ہے۔ زبان و بیان کے مسئلے پر جب کوئی مشکل پیش آتی ہے میں ان سے ہی رہنمائی حاصل کرتا ہوں اور یوں مجھے لغات کی وقت گردانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ مشفق خواجہ صاحب نے بات کی، ہاں، جو خود بھی بڑے ابو تابش، یعنی نام ہی کافی ہے کہ ہاں نام کہ وہ ان سے رجوع کر لو تو لغات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ویسے بھی میں تابش دہلوی کو پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں اسی وقت زحمت دیتا ہوں جب لغات سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ صحیح، کتنے ہی الفاظ، محاورات اور ضرب الامثال ہے جن کا لغات میں اندراج نہیں ہے، لیکن ان سب کے معنی تک رسائی کے لیے تابش دہلوی ہی کام آتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں لغات ختم ہوتے ہیں وہاں تابش دہلوی شروع ہوتے ہیں۔ یہ تاثر مشفق خواجہ ہے جو خود بڑے محقق اور رہے ہیں۔ اگلا باب اس کلیات میں نظموں کا ہے۔ 5 نظمیں ہیں جن میں ایک ہائیکو ہے، اس کے بعد 6 نظمیں ذاتیات کے عنوان سے ہیں۔ اچھا، اپنی پوتی کی ولادت پر چند اشعار کہے، شکر رب ذوالجلال کر دیا ہم کو نہال، آئی گلشن میں بہار اور آئی پہلی بار تازہ ہے، نخل امید پائی بہجت کے نوید۔ واہ، ایک بات ذاتی معلومات پہ عرض کر دوں، ان کی 2 پوتیاں ہیں، یعنی سعود تابش صاحب کی 2 بیٹیاں،
ایک بیٹی تو شادی کے بعد امریکہ چلی گئی، چھوٹی بیٹی اس وقت ڈو میڈیکل کے تیسرے سال کی طالبہ ہے، نام تو بھول گیا، سنبولا تابش ایسا کچھ نام بھول گیا میں، لیکن وہ تیسرے سال کی طالبہ ہے۔ ایک نظم صحبہ اختر کے لیے ہے، پھر نظم تقریب جشن فرمان فتح پوری، کتبہ قبر اور قطع تاریخ وفات بھی اس مجموعے میں شامل ہے۔ حضرت نسیم مروی لکھتے ہیں تابش دہلوی نہ صرف زبان کی حیثیت سے بلکہ موضوع کے اعتبار سے بھی اردو ادب کی قدر و قیمت میں انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ آپ نے نام لیا تو یاد آیا، میں خیال صحبہ اختر پہ بھی ایک اچھا پروگرام ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ابھی ہم نے صحبہ اختر پروگرام نہیں کیا ہے لیکن ان کا ماشاءاللہ احمد زین العابدین نے محترم تابش دہلوی ایک تاثر کے عنوان سے بڑے جذباتی انداز میں ان کو یاد کیا ہے۔ تابش بھائی زندہ تھے تو ہم بہت آباد اور آسودہ لگتے تھے، جیسے خاندان کا بڑا بوڑھا سب پر سایہ فگن ہو اور باقی سب بے فکری اور آزادی سے یوں جی رہے ہوں، کیا عمدہ مثال دی ہے، گویا کوئی بات ہی نہ ہو۔ پورا شہر ان کے وقار کے تابع تھا، وہ شہر بھر کے دلوں میں آباد تھے۔ ان کی پروقار شخصیت سراپا عزت و تکریم کا نمونہ تھی۔ آج وہ نہیں لگتا ہے تو ہم لگتا ہے ہمارے سروں سے آسمان اٹھ گیا ہے، ہر طرف ایک گمبھیر سناٹا ہے۔ واحد نثری تصنیف دید باز 240 صفحات پر مشتمل ہے، 1990 شائع ہوئی، اس کا انتساب مشتق خواجہ کے نام سے ہے۔ اس میں ایک مضمون ان کا ہے مبتدا، اچھا کے عنوان سے وہ لکھتے ہیں میں 1940 میں حیدرآباد دکن سے مستقل طور پر دلی آ گیا۔ زمانہ دوسری جنگ عظیم کا تھا، 39 سے 45 تک تھی نا۔ ان حالات میں ذہنی سکون کا حصول نہایت ضروری تھا، چنانچہ ایک ادبی حلقہ وجود میں آیا۔ اس حلقے میں بزرگ اور جوان سبھی شامل تھے۔ بزرگوں میں مولانا ایوب دہلوی، مولانا حفظ الرحمان سیواری، مولانا عتیق الرحمان، مولانا سعید اکبر آبادی اور مشتاق احمد زاہدی سابق پرنسپل بھاولپور کالج جیسی مقتدر ہستیاں تھیں۔ جوانوں میں نہال سہروی، زیبا رولوی، سید محمد جعفری، شعیب حزیں، ہدایت محسنی، نظر مروی، ہوش امروی وغیرہ شامل تھے۔ اس حلقے کا کوئی نام نہیں تھا اور نہ اس کی نشستیں باقاعدہ ہوتی، کبھی پندواڑے، کبھی ماہانہ باری باری احباب کے یہاں سب جمع ہوتے اور سیاست اور موضوع پر اور ادب غرض ہر موضوع پر گفتگو ہوتی اور فوراً فواکہات یعنی چائے پانی اور چائے سے ان محفلوں کا آغاز اختتام ہوتا۔ محفلوں میں تازہ کلام بھی سنا جاتا اور تازہ مضامین بھی پڑھے جاتے جن پہ تنقید بھی ہوتی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں تھوڑا سا ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ظاہر تابش دہلوی صاحب تو دہلوی تھے اور پیدائش بھی دہلوی کی تھی، لیکن آپ نے بتایا کہ وہ 1940 میں حیدرآباد دکن سے مستقل طور پر دلی آ گئے، تو ان کا کون سا پیریڈ تھا جو کہ پیدائش دلی کی تھی اور پھر حیدرآباد دکن 1932 میں چلے گئے تھے؟ اچھا یار اس زمانے میں، اچھا یہ 1932 کنفرم نہیں ہے، ہاں اس زمانے میں ملازمت کی خاطر اور حصول معاش اور بہتر معاش کی خاطر مس کر دیا وہ پیریڈ جو کہ وہ لوگ حیدرآباد دکن پہنچ جاتے تھے۔ ہاں ظاہر اردو کا گہوارہ تھے، اردو کا گہوارہ تھا، اور کون سا ادیب اور شاعر ہے جو حیدرآباد نہ گیا ہو۔ سمجھ گیا۔ تابش صاحب نے مختلف شہروں میں اپنے قیام کے دوران جن عظیم ہستیوں سے انہیں نیاز رکھنے کا موقع ملا، ان سب کے نام اپنے مضمون مبتدا میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ان شہروں میں حیدرآباد دکن، دلی اور پاکستان بننے کے بعد جن دوستوں سے رابطہ رہا ان کے نام شامل کیے ہیں۔ یہ فہرست بہت طویل ہے، ہاں ظاہر اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ ان کے بقول یہ نام ان کی زندگی پر گہرا گوشہ رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کی ذہنی اور تہذیبی تربیت میں بڑا حصہ لیا ہے، اس لیے انہیں یاد رکھنا اب ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تابش صاحب کو فانی بدایونی سے بہت عقیدت تھی، انسیت تھی۔ 1941 میں حضرت فانی کا انتقال ہوا۔ تابش صاحب نے پہلی نثر یاد ایام میں صحبت فانی کے عنوان سے لکھی، اسی طرح کے ایک محفل میں پڑھی۔ مولانا سعید اکبر آبادی کو جو ماہنامہ برہان کے مدیر تھے یہ مضمون پسند آئے
انہیں نے یہ مضمون لے کر آزادی نوٹ کے ساتھ برہان دہلی میں شائع کیا. یہ 1942 کی بات ہے. ان کی کلیات قسط انواع میں 4 مضامین صرف فانی بدایونی پر ہے، اور اس سے ان کی انسیت اور پسندیدگی کا ثبوت ہے. شاید وجہ ہے کہ یہ ہو کہ قیام حیدرآباد میں ان کی صحبت میسر آئی. ان کی دوستی مدیر رسالہ ساقی شاہد احمد دہلوی سے بہت تھی. ان پر تحریر کردہ ایک مضمون میں ان کی عرفیت کا بھید کھولا ہے. انہیں شدو بھائی یا ٹڈو بھائی کے نام سے بھی یاد کیا ہے. اچھا، شاہد احمد دہلوی صاحب کو؟ ہاں ماشاءاللہ. شاہد احمد دہلوی صاحب موسیقی سے ہاں وہ تو بہت محبت تھی، اور اپنے دوست و احباب کی گھر کی کنبے کی تقریب میں ان میں کی گائیکی کا شوق پورا ہوتا تھا. صحیح. اس زمانے میں لاہور کے رسالے سے ان کی چپقلش اور محاذ آرائی شروع ہو گئی. دونوں طرف سے بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں نے ایک دوسرے کے خلاف اپنی نثر اور نظموں کے جوہر دکھائے. یہ مارکا بہت دلچسپ تھا. لوگ ساقی کا ہر مہینے بڑی بےتابی سے انتظار کرتے. ایک دوسرے کے خلاف مضمون تابی صاحب کے بقول رسالہ ساقی نے یہ تابی صاحب لکھ رہے ہیں کہ شاہد احمد دہلوی کے رسالہ ساقی نے بہت سے لکھنے والے پیدا کیے، انہیں شہرت دی. ان میں عظیم بیگ چغتائی، عصمت چغتائی اور اختر حسین رائے پوری کے نام لیے جا سکتے ہیں. کلیات میں چند احباب پر مختصر مضامین اور چند قدر طویل یا قدر طویل مختصر جو ہیں مضامین ہیں. ان کے نام میں مہدی علی خان، پروفیسر عثمان رمز، مختصر مضامین ہیں، ان کے نام ہے یہ. مہدی علی خان، عثمان رمز، سراج اعظمی، اظہر عنایتی، شہناز نوری، رضیہ سبحان قریشی اور شیبہ قدرت کے نام شامل ہیں. اس سے ہٹ کر جن لوگوں پر طویل مختصر یا طویل تر مضامین شامل کیے ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں حضرت جگر مرابادی، جوش مدی آبادی، مرزا یاس یگانہ، وہ چنگیزی بھی نام کا آگے لکھا کرتے تھے، میرا جی، ماہر القادری، زید بخاری، خواجہ محمد شفیع دہلوی، محشر بدایونی اور صابر دہلوی کے نام شامل ہیں. یہ طویل مضامین تھے ان کے. طویل مضامین ہیں، بعض زیادہ طویل ہیں اور بعض. تابی صاحب 1995 میں، اب میں اپنا ایک تجربہ لکھتا ہوں، دبئی تشریف لائے. اس وقت میرا قیام دبئی میں تھا، تو میری ان سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ تابی صاحب، لگتا ہے آپ اس وقت بر صغیر کے سب سے سینئر شاعر ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں، میری عمر 85 سال ہے. اچھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بڑوں کی بہت تمہیں بڑا بنا دیا؟ میں 85 سال ہوں، اور مشاعرے میں میں نے غزل کی فرمائش کی تو وہ پڑھی، تا سما تا بسمک جاتا ہوں، مگر اب چلتا ہوں تھک جاتا ہوں، مگر اب چلتا ہوں تو تھک جاتا ہوں. عقل یا عشق ہے میری منزل، اس دوراہے پہ بھٹک جاتا ہوں. اور ایک اور جو بڑا حقیقت پسندانہ شعر ہے، ہر انسان کے دل میں اپنی ذات کا بڑا نشہ ہوتا ہے، بار بار اسے توبہ کرتا ہے. جی بالکل. ذات کا نشہ الہی توبہ، ذات کا نشہ الہی توبہ، دن میں 100 بار بہک جاتا ہوں. دن میں 100 بار بہک یعنی جاتا 100 بار ہوں. توبہ کرتا ہوں اور 100 بار. اب ان کی کچھ اور کلام، بے قراری سے بے قراری ہے، دن بھی بھاری ہے، رات بھی بھاری ہے، رات بھاری ہے، زندگی کی بساط پر اکثر جیتی بازی بھی ہم نے ہاری ہے. جیتی بازی بھی ہم نے ہاری ہے. جو آپ نے اشعار منتخب کیے ہیں ان میں چند شعر جو مجھے پسند ہے پڑھنا چاہوں گا اس کو. ساقی تو ہی روکے گا اس گردش دوراں کو، آخر تیرے ہاتھوں سے پیمانہ گزرتا ہے، غم سے نجات مل گئی موت کے انتظار میں، تابش دل فگار نے قید حیات کاٹ دی. اس طرح سنتا ہوں میں ایک ایک کی روداد غم، جس طرح کوئی سنائے میرا افسانہ مجھے. شعور جلوہ دشوار چشم تر کے لیے، ہزار آنکھ سے روتا ہوں ایک نظر کے لیے. اب آخری اشارہ پڑھ دیجئے. اگلی منزل بہار ہو شاید،
خون دل اب ہے آستینوں میں، جی خون جب ہیں وہ بہاریں ہم پہ بھی گزری ہیں جب قفس تھا نہ آشیانہ تھا، واہ جب قفس تھا نہ آشیانہ وہ تھا بہاریں ہم پہ بھی گزری ہیں ہاں جب قفس تھا نہ آشیانہ تھا، دل کی امیدواریاں نہ گئیں، اس کرم کا کوئی کوئی ٹھکانہ ٹھکانہ نہ تھا نہ تھا، رسم گل سے فقط اتنا ہوا کچھ شہیدوں کا لہو تازہ ہوا، تابش آخر مٹ گئے سب دل کے داغ، ایک زخم دوستی تازہ رہا۔ شعر تابش کے بھی مقبول بہت ہیں، لوگ اس جن سے گراں کے بھی خریدار ہوئے۔ بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا آپ نے تابش کی یادیں تازہ کی، اور اس کے ساتھ ہی ہماری تیسری آخری قسط ختم ہوئی، پھر انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہو کسی کسی نئی اچھے شاعر اور کسی